دعا کی فضیلتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں تو کس طریقے سے مانگیں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ صرف چار باتیں دعا کے اندر ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم ان چار باتوں کا خیال رکھیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو جلدی قبول فرمائے گا اور ہماری دعائیں درجہ قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ صرف چار باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں، صرف چار باتیں۔ تو آئیے بلا تمہید، بنا ٹائم ضائع کیے ہم ان چار باتوں کو شروع کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے کسی چیز کے لیے تمنا کریں، اللہ جل وعلا سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اللہ سے کسی چیز کی خواہش کریں، اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگیں، تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ دعا مانگیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ناپاک اور غلیظ جگہ پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو کسی پاکیزہ جگہ پر، مسجد میں جا کر مانگیں، گھر میں جہاں مصلی بچھا کر آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں دعا مانگیں۔ ناپاک اور غلیظ جگہ پر آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ جب بھی دعا مانگیں پاکیزہ جگہ پر دعا مانگیں، ایسی جگہ جو میل کچیل سے بھی صاف ہو، کوئی بھی چیز اس پہ نہ لگی ہو، جیسا کہ آپ بالخصوص عموماً مسجد میں چلے جائیں، آپ مسجد میں جا کر اللہ جل وعلا سے دعا کریں۔ مسجد سجدہ گاہ ہے، ہم اس میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہر وقت جو چیز پاک رہتی ہے وہ مسجد ہے۔ تو آپ مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ تو مسجد ہمیں پاکیزہ اور صاف جگہ ملتی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں، ناپاک اور غلیظ اور جس جگہ پر میل کچیل وغیرہ لگی ہو وہاں آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور دعا بھی نہ مانگیں۔ جب بھی دعا مانگیں تو پاکیزہ اور مطہر جگہ پر آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں، جب بھی کسی چیز کی اللہ سے خواہش کریں، جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو آپ نے دوسری جو بات ہے اس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے دعا مانگیں، باوضو ہو کر دعا مانگیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور صاحب ظاہر بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس بندے کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ جسم سے جتنی بھی ناپاکیاں ہوتی ہیں، اس نے کچھ سنا ہوتا ہے، کچھ بولا ہوتا ہے، کچھ دیکھا ہوتا ہے، ہر قسم کی ناپاکی جو ہے وضو کرنے سے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی دعا مانگیں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں، جب بھی مالک سے کچھ مانگیں، کوئی حاجت پیش کریں، کوئی خواہش ظاہر کریں، تو آپ سب سے پہلے اللہ جل وعلا کے لیے وضو کر لیں، وضو کر کے نماز پڑھیں، وضو کر کے دعا مانگ لیں آپ۔ تو اگر باوضو ہو کر دعا مانگیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو روحانیت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی دعا جو ہے وہ درجہ قبولیت کو بھی پہنچے گی۔ دو باتیں میں نے بتا دیں۔ تیسری بات، جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں، جب بھی اللہ سے کسی چیز کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جب دعا مانگنے لگیں، تو آپ نے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب دعا مانگ رہے ہوں تو آپ کا جو رخ ہے، جو آپ کی توجہ ہے، جو آپ کا چہرہ ہے، وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز قبلہ کی طرف دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے حکم کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کریں، نماز قبلہ کی طرف، درود و سلام قبلہ کی طرف، ہر بہترین عمل، ہر اچھا عمل قبلہ کی طرف منہ کر کے، نماز پڑھنے کا بھی حکم قبلہ کی طرف، وضو کر کے کرنے کا بھی حکم قبلہ کی طرف ہے۔ تو آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھیں تو قبلہ کی طرف منہ کریں، سرکار کے روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے اب اللہ سے دعائیں مانگیں، سرکار کا وسیلہ پیش کریں، سرکار کا صدقہ پیش کریں، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تین باتیں بتا دی میں نے۔ سب سے پہلی پاکیزہ جگہ پر بیٹھیں، دوسری بات میں نے بتائی کہ وضو کر کے دعا مانگیں، تیسری بات میں نے ابھی بتائی کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں۔ یہ مستحبات عمل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
چوتھی اور آخری بات، آج کی ویڈیو کی آخری بات، کہ آپ جب بھی دعا مانگیں، اللہ سے جب بھی کسی چیز کی تمنا کریں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ ہو، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنے کا، کچھ طلب کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہوں، جب آپ کو کچھ چاہیے ہو، تو آپ سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کر لیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نفل تو ویسے ہی پڑھنے ہیں، لیکن صرف نیت کیا کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی۔ تو حاجت کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل جو ہے وہ نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد، کیونکہ نماز حاجت اس کا نام ہی حاجت تھا، تو نماز ادا کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا اور آرزو ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنی آرزو جو ہے وہ اللہ کو سنائیں، تو اللہ جل وعلا آپ کی دعا کو ہے جو وہ قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، 4 باتیں میں نے بتائیں کہ جب بھی دعا مانگیں پاک اور صاف جگہ اختیار کریں، وضو کر کے دعا مانگیں، اور اس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، اور آخری بات میں نے بتائی کہ جب اللہ سے کچھ چاہیے ہو، کچھ طلب کرنا ہو، کوئی خواہش، آرزو اور تمنا ہو، تو آپ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی دعا کی جو مزید تفصیلات ہے